अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं लाइट अप विद शुआ पॉडकास्ट को। मैं हूँ मेज़बान और बानी इस पॉडकास्ट की शुआ। उम्मीद है आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके होंगे इस चैनल को, और अगर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर करें। आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे भी सब लिंक्स हैं। लेकिन आप ज़रूर उसको चेकआउट करें, देखें उसमें आपके फ़ायदे की क्या चीज़ है, आप क्या देखना चाहते हैं और क्या सुनना चाहते हैं, तो अपनी राय से आगाह करें। और अभी तक जितने 3 एपिसोड हो चुके हैं इसके, ये जो इस्लामी माशरत की सीरीज़ के, उम्मीद है आपने सब सुने होंगे, और अगर नहीं सुने तो प्लीज़ जाके ज़रूर सुने और अपनी राय से आगाह करें कि आपको कैसा लग रहा है ये। तो ठीक है जी, आगे चलते हैं। आज का मौजू है जिद्दोजहद। जिद्दोजहद कोशिश को भी कहते हैं, स्ट्रगल, स्ट्राइव करना, टू ट्राई। ठीक है, तो हर चीज़ हर वक्त सरगर्म अमल रहती है। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो कायनात है और हम हैं, हम सब किसी न किसी काम में मसरूफ़ रहते हैं। यानी अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिस चीज़ के ज़िम्मे जो काम लगा दिया है, वो इस काम को तकमील तक पहुँचाने में हर वक्त सरगर्म अमल रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इट। जैसे कि सूरज अपने वक्त पर चढ़ता है और वक्त पर डूबता है, इसी तरह चाँद, हर चीज़ का सिस्टम एक है जो यूनिवर्स में है। इसी तरह गर्मी, सर्दी, ख़िज़ां, बहार, ये सब जो मौसम हैं अपने अपने वक्त पे आते हैं और चले जाते हैं। हर रीजन का एक अपना वक्त है। तो इसी तरह हवाएं अपनी सिमत में या डायरेक्शन में चलती रहती हैं। गर्ज़ है कि कायनात, ये जिसको यूनिवर्स कहते हैं, हर शय हर वक्त अपने अपने काम में मसरूफ़ रहती है। तो अल्लाह ताला ने कुरान के थ्रू भी, और हमें ये इस्लाम की ट्रेडिशन से भी ये पता चलता है कि इंसानों को इसी किस्म की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए जो खुदा के कवानीन की सदाकत पर यकीन रखे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और उनके मुताबिक काम करें। अपनी जो सलाहियतें हैं, जो कैपेसिटीज़ हैं, जो स्किल्स हैं, उनकी नशोनुमा करें, उनको बेहतर करें। और उससे क्या होगा, आप अगर अच्छे होंगे, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, आपकी सलाहियतों की नशोनुमा अच्छी होगी, तो आपकी जो दुनिया है वो भी संवर जाएगी। जो इर्द गिर्द होगा, माहौल अच्छा हो जाएगा, सेहतमंद होगा, खुशगवार होगा। तो ये तो सारी मस्बत चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुरान के ज़रिए भी यही सिखाते हैं कि इंसान की कामयाबी और नाकामी का दारो मदार सारा कुछ डिपेंडेंट ऑन इसके अपने कामों पर है। इसका हमने पहले भी थोड़ा सा ज़िक्र किया है पिछले बाबों में। तो सूरा 45 आयत 28 में हमें ये बताया है कि तुम्हें अपने कामों ही का बदला मिलता है। ठीक है, तो जो मोमिन होता है या मोमिनीन होते हैं, वो अपने मकसद की तकमील के लिए हमेशा जिद्दोजहद करते रहते हैं। और इस जिद्दोजहद के लिए जहाँ दौलत सर्व करनी पड़े वहाँ दौलत भी सर्व कर देते हैं या ख़र्च कर देते हैं, और अगर जान भी देनी पड़े किसी रीज़न की वजह से तो जान भी दे देते हैं। यानी हक़ के लिए जिसमें सबको इंसाफ मिले, ठीक है, उसके लिए आप कोशिश करते रहते हैं और जिद्दोजहद करते हैं। आपको सोसाइटी में, कल्चर में, अपने माशरे में एक जानी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए होता है। एक ज़हनी, जिस्मानी, माली, हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हम मांगते हैं, हम सिक्योरिटी चाहते हैं। और उसमें डर और ख़ौफ़ का अंसर नहीं होना चाहिए। उस तरह से ज़िंदगी गुजारने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, आप बीमार होते हैं। तो अच्छी ज़िंदगी, माहौल, एनवायरनमेंट और अच्छा मुआशरा बनाने के लिए ये जितनी भी सारी बातें अभी तक हो चुकी हैं, ये चौथा एपिसोड है, उसमें बात हो रही है। तो उसका मकसद ये है टू हाउ टू हैव अ हेल्दी, हेल्पफुल, प्रॉस्परस लाइफ। यानी अच्छी, खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। क्योंकि हमें वसाइल तो अल्लाह ने दे दिए हैं, अब उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम पे है। इसके लिए हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। और ये इसी तरह से हमें अपनी जो सेक्रीफाइसेस हैं वो देने पड़ते हैं कभी कभार, तो उसको हमें तैयार रहना चाहिए।
تو صحیح قرآنی نظام قائم کرنے کے لیے اس میں یہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہونی چاہیے اور ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما ہونی چاہیے، مثلاً جس کو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کو بڑھائیں، ان کا خیال کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا معاشرہ اور ایسی نشو و نما کریں جس میں جو ضرورت مند ہیں ان کو ان کی مدد کریں، جو کمزور ہیں، اور ان کو ہیلپ کریں، ان کو مضبوط بنائیں، ان کو سکھائیں جہاں پہ جدھر ضرورت ہے، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کریں۔ اور یہ ساری چیزیں ایک اچھی نشو و نما آپ کی بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی بھی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے آپ آلریڈی اس لیول پہ ہوں گے تو پھر ہی آپ مدد کر سکیں کسی کی، لیکن کوشش نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اس پہ لگے رہنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے اور اس کی وری نہیں کرنی چاہیے اور اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ مطلب کوئی کیا کہے گا۔ اور یاد رہیں کہ آپ کا جو عمل ہے وہ دوسروں کو منتقل نہیں ہوتا، یعنی ٹرانسفر نہیں ہوتا، تو آپ کو آپ کی کوشش کا پھل ملے گا، آپ کو ریوارڈ ملے گا، اور دوسروں کو ان کی کوشش کا صلہ ملے گا یا ریوارڈ ملے گا۔ مثلاً ہم اب کمائی کی بات کرتے ہیں کہ اسلام میں ہے کہ آپ بے شک خوب کمائیں، اس کو آپ یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ کمائیں، اس میں اچھی بات ہے، لیکن جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کمائیں۔ لیکن جو ضرورت مند ہیں ان کو اپنی کمائی سے شیئر کریں، ان کو آپ ضرور دیں، ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو عربی زبان میں جو لوگ دوسروں کی کمائی پر گزارا کرتے ہیں، اب وہ ایک اور چیز ہے، ایک تو آپ کماتے ہیں اور آپ شیئر کرتے ہیں جائز طریقے سے جن کو ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی کمائی پر بیٹھ کر کھاتے ہیں، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور عربی میں اس کو ایک لفظ بھی، اس کا خاص لفظ ہے جو اس کو کہتے ہیں مترفین، تو یہ اچھی بات نہیں ہے اور اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، تو آپ اس سے گریز کریں، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کو ڈسکریج کریں۔ اللہ کو مترفین بالکل پسند نہیں ہے، ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ سست ہوتے ہیں تو اسی لیے ایسے کرتے ہیں نا، کہ اپنا کام خود سے کچھ نہیں کرتے اور دوسروں کے اوپر بیٹھ کے کھاتے رہتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے۔ تو اس لیے آپ یہ یاد رکھیں کہ جو انسان ایکٹیو ہوتا ہے، اپنے کام خود سے کرتا ہے، وہ انسان اچھا ہوتا ہے۔ اتنے نوکر چاکر رکھ کے اور خود بیٹھے رہے بندہ، وہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ محنت کرنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو سستی بہت ایزیلی چڑھ جاتی ہے، عادت اس کی بہت جلدی پڑتی ہے، تو اس لیے اس سے گریز کریں۔ اللہ نے ہمیں خاص طور پہ یہ بھی کہا ہے کہ خدا کے مقرر کیے ہوئے قاعدے کے مطابق رزق کی تلاش کریں، ٹھیک ہے، وہ اگین اس کی بات آ گئی کہ آپ ایفرٹ کریں، کمائیں اور شیئر کریں۔ جائز طریقے سے رزق وہ ہوتا ہے جس میں ایک دوسرے کو آپ دھوکہ نہیں دیتے، اس دھوکے یا فریب یا چوری سے آپ پیسے نہیں کماتے یا رزق نہیں کماتے، حلال طریقے سے کماتے ہیں، یعنی کہ کسی کو کسی بھی تکلیف میں ڈالے بغیر، کسی کا حق مارنا غلط ہے، کسی کا حق مارے بغیر، کسی پر زبردستی کیے بغیر، جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کسی کی زمین پہ یا کسی کی چیز پہ قبضہ کر لیں اور اپنا بنا لیں، تو یہ غلط بات ہے۔ یہاں پہ میں ایک مثال دوں گی کہ جیسے کوئی کسان اپنی کھیتی کرتا ہے یا ہارویسٹ کرتا ہے اور اپنی تیار کرتا ہے وہ بوریوں میں ڈال کے، اور اپنا اس نے رکھا ہوتا ہے تو گودام میں، تو کوئی زبردستی سے یا چوری کر لے یا زبردستی سے لے جائے تو وہ ناجائز بات ہو جاتی ہے، بغیر اس کو معاوضہ دیے اور اس کی مرضی کے خلاف۔ ایک آیت میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یہ ہے سورہ نمبر 2 آیت 188۔ اب موضوع ہے خرچ۔ انسان جتنا بھی محنت کرنا چاہے وہ کرے اور زیادہ سے زیادہ کمائے، لیکن اللہ کے قوانین کے مطابق، ٹھیک ہے۔
اب پیسے کمانا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پیسے کے ساتھ آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کا کیا تعلق ہے. آپ پیسے کو برا سمجھتے ہیں؟ کس لحاظ سے برا سمجھتے ہیں؟ پیسہ برا نہیں ہوتا، لیکن اس کو کماتے آپ کیسے ہیں وہ بات ہوتی ہے. تو مسلمان کو یا کسی کو منع نہیں ہے کہ آپ پیسے بنائیں، آپ رچ پرسن ہوں، امیر ہوں، ضرور ہوں، لیکن جائز طریقے سے ہوں. اور اس کے آگے ہم ابھی بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس بہت پیسے ہوں تو اس کا کیا کرنا چاہیے. مسلمان کو، مومن کو میانہ روی سے زندگی گزارنی چاہیے. بیلنس اختیار کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. اسی طرح جب خرچ بھی کرے تو اس کو بھی اسی مطابق کرے. ضرورت سے زیادہ بھی نہیں خرچ کرنا چاہیے اور نہ ہی بلا ضرورت خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کی کمائی ضرورت سے زیادہ ہے تو ایسے لوگوں کی مدد کرے جن کو ضرورت ہو، جن کی کمائی کم ہو اور وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہوں یا کسی حادثے یا بیماری میں مبتلا ہو گئے ہوں. ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے یا ان کا فرض بن جاتا ہے یا ان کی ذمہ داری آ جاتی ہے جن کے پاس زیادہ پیسے یا زیادہ دولت ہوتی ہے. تو اس طرح کے نظام کو مومن کا فرض ہوتا ہے کہ وہ لگا رہے، وہ اس کو قائم کرے. ٹھیک ہے. اور قرآن میں بھی ہے کہ ان کی دولت میں ضرورت مندوں اور محروموں کا حق ہے. یعنی ان کی دولت میں، جن کے پاس دولت ہے، ان لوگوں کی دولت میں ضرورت مندوں کا حق ہے. اب یہ صحیح نظام چل رہا ہو تو شاید کوئی بھی بھوکا نہ مرے. ٹھیک ہے. اگر پراپر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو اور فوڈ ہو. بہرحال میرا خیال ہے کہ اگر یہ سرکولیشن میں رہے تو، جو کہ ہمیں خیال ہے ہمارا نظام بھی یہی ہم سے چاہتا ہے، تو پھر مسئلے کم ہو جائیں. اپنی کمائی یا دولت کو کھلا رکھنا جو ہے ایک نظام کے مطابق رکھنا ہوتا ہے، ایک سسٹمیٹیکلی کرنا ہوتا ہے، بے ڈھنگے طریقے سے نہیں ہے. اس نظام کو سبیل اللہ کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کا بنایا ہوا راستہ، یعنی اس راستے کے مطابق ہم اس کو خرچ کریں گے. صحیح ہے. اب ہم آتے ہیں جی کہ یہ نظام قائم کرنے کی جو کوشش کرنی ہے ہم نے، یہ مسلمانوں کا اولین فریضہ ہونا چاہیے، یعنی ان کی فرسٹ ڈیوٹی ہونی چاہیے، پریورٹی ہونی چاہیے. لہٰذا ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اسلامی نظام جو ایسا ایک قائم ہوگا، جس میں ایسا سسٹم ہوگا جس میں جد و جہد تو کرنی پڑتی ہے، لیکن اعمال جو ہیں ہمارے وہ صالح ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اپنی کمائی سے جو جائز اور طریقے سے کمائیں اور جائز طریقے سے اس کو خرچ کریں اور دوسروں کا حق نہ ماریں. تو ہم نے یہ ٹاپکس آج کور کیے ہیں، جد و جہد، کمائی، خرچ کیسے کرنا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پسند آیا ہوگا. اب اگلے ٹاپک پہ جب ہم آئیں گے اگلے ایپیسوڈ میں، وہ ان کا ذکر کریں گے کہ کھانا پینا ہمیں کیسے کرنا چاہیے، ہمیں پہننا اوڑھنا کیسے چاہیے، اور صحت صفائی کا خیال کیسے کرنا چاہیے، اور بھی چیزیں ہوں گی. تو امید ہے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو بھی سنیں گے. اب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں. خدا حافظ.